السلام علیکم جی، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل دلچسپ زندگی۔ اگر آپ چینل پر نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ میری آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہے۔ بہت شکریہ جی۔ تو چلیے بڑھتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اپنے حصے کا کام کیے بغیر دعا پر بھروسہ کرنا حماقت ہے، اور اپنی محنت پر بھروسہ کر کے دعا سے گریز کرنا تکبر ہے۔ میں آج تک اپنی خاموشی پر نہیں پچھتایا، جب بھی پچھتایا ہوں اپنے بول پر پچھتایا ہوں۔ اپنے اخلاق کو پھولوں جیسا بنا لو، اور کچھ نہیں تو پاس بیٹھنے والا خوشبو تو حاصل کر لے۔ تعلیم انسان کو بولنا تو سکھا دیتی ہے، مگر یہ نہیں سکھاتی کہ کب، کہاں اور کتنا بولنا ہے۔ کسی کو اتنا پیار دو کہ کوئی گنجائش نہ چھوڑو، اگر وہ پھر بھی تمہارا نہ بن سکے تو چھوڑ دو، کیونکہ اسے محبت کی ضرورت ہی نہیں۔ میں پوری زندگی دو بندوں کو تلاش کرنے پر بھی نہ کر سکا، ایک وہ جس نے اللہ کے نام پر دیا اور غریب ہو گیا، اور دوسرا وہ جس نے ظلم کیا اور اللہ کی پکڑ سے بچ گیا۔ اگر زندگی اتنی اچھی ہوتی تو دنیا میں کوئی بھی روتے ہوئے نہ آتا۔ دن کی روشنی میں رزق تلاش کرو، اور رات کی روشنی میں اس سے تلاش کرو جو رزق دیتا ہے۔ آدمی وہ ہے جس کی ذات سے دوسروں کو فائدہ پہنچے، ورنہ پتھر ہے۔ موتی اگر کیچڑ میں گر جائے تو بھی قیمتی رہتا ہے، اور گرد اگر آسمان پر بھی پہنچ جائے تو گرد ہی رہتا ہے۔ عقل مند اور بیوقوف میں کچھ نہ کچھ عیب ضرور ہوتا ہے۔ عقل مند اپنے عیب خود دیکھ لیتا ہے، اور بیوقوف کے عیب دنیا دیکھتی ہے۔ عشق کے لیے خوبصورتی ضروری نہیں ہوتی۔ اگر کوئی شخص عیب کی نگاہ سے دیکھے گا تو یوسف علیہ السلام کی حسین صورت کو بھی برا بیان کرے گا، اور اگر محبت کی نگاہ سے دیکھے گا تو بدصورت بھی فرشتہ دکھائی دیتا ہے۔ انسان کو جتنا لگاؤ رزق سے ہے، اگر اتنا لگاؤ رزق دینے والے سے ہوتا تو اس کا مقام فرشتوں سے بڑھ کر ہوتا۔ آپ کے اخلاق کی قدر بھی لوگ اس وقت کریں گے جب آپ کے پاس دولت اور طاقت ہو۔ غریب کتنا ہی خوش اخلاق ہو، لوگ اس کے اخلاق کو مجبوری سمجھتے ہیں۔ نصیحت کو اگرچہ ناخوشگوار ہوتی ہے، لیکن اس کا انجام خوشگوار ہوتا ہے۔ جب دشمن کی ساری تدبیریں ناکارہ ہو جائیں تو وہ دوستی کی طرف ہاتھ بڑھاتا ہے۔ بس اس وقت دوستی سے وہ کام لو جو دشمن بھی نہیں کر سکتا۔ اگر چڑیوں میں اتحاد ہو جائے تو وہ شیر کی کھال اتار سکتی ہیں۔ توبہ کرنا آسان ہے، لیکن گناہ چھوڑنا مشکل ہے۔ ایسے دوست سے ہاتھ دھو لینا بہتر ہے جو تیرے دشمنوں کے ساتھ بیٹھتا ہو۔ بوجھ اٹھانے والے بیل اور گدھے آدمیوں کو ستانے والے انسانوں سے بہتر ہیں۔ درویش روٹی عبادت کے لیے کھاتا ہے، عبادت روٹی کے لیے نہیں کرتا۔ میں رب سے ڈرتا ہوں، اور رب کے بعد اس شخص سے ڈرتا ہوں
جو رب سے نہیں ڈرتا۔ جاہلوں کا طریقہ یہ ہے کہ جب ان کی دلیل مقابلے کے آگے نہیں چلتی تو لڑنا شروع کر دیتے ہیں۔ جو شخص بچپن میں ادب نہیں سیکھتا وہ بڑا ہو کر بھی نہیں سیکھ سکتا۔ مال و دولت کی زندگی عیش کے لیے ہے، مگر زندگی اس لیے نہیں کہ انسان اپنی زندگی مال و دولت اکٹھی کرنے میں گزار دے۔ توکل سیکھنا ہے تو پرندوں سے سیکھو۔ جب وہ شام کو گھر جاتے ہیں تو ان کی چونچ میں کل کے لیے کوئی دانہ نہیں ہوتا۔ اس سے تو خاموشی بہتر ہے کہ کسی سے دل کی بات کہہ کرے پھر اسے کہا جائے کہ بتانا کسی کو نہیں۔ شیخ سعدی سے کسی نے حال پوچھا، حال کیسا ہے؟ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، دانت اللہ کی نعمتیں کھا کھا کر ٹوٹ چکے ہیں اور زبان ناشکری سے باز نہیں آتی۔ کسی کو اچھے عمل سے دلی خوشی دینا ہزاروں سجدے کرنے سے بہتر ہے۔ اگر روزی عقل سے حاصل کی جاتی تو تمام بیوقوف بھوکے مر جاتے۔ وہ شخص سچ مچ عقل مند ہے جو غصے کے وقت بھی اپنے منہ سے بری بات نہیں نکالتا۔ جو کمزوروں پر رحم نہیں کرتا اسے طاقتوروں کے مظالم برداشت کرنا پڑیں گے۔ دنیا کمانا ہنر نہیں، ہو سکے تو کسی کا دل جیت لے۔ اقوال عقل مندوں کے لیے ہیں، نادانوں کو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ میرے پاس وقت نہیں ان لوگوں سے نفرت کرنے کا جو مجھ سے نفرت کرتے ہیں، کیونکہ میں مصروف رہتا ہوں ان لوگوں میں جو مجھ سے محبت کرتے ہیں۔ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارا نام باقی رہے تو اولاد کو اچھے اخلاق سکھاؤ۔ جو تیرے سامنے اوروں کی برائی کرتا ہے وہ اوروں کے سامنے بھی تیری برائی کرتا ہے۔ رزق کی کمی اور برائی دونوں ہی زیادتی کی طرف لے جاتے ہیں۔ آہستہ آہستہ چلنا منزل مقصود تک پہنچنا دوڑنے اور راستے میں رہ جانے سے بہتر ہے۔ بہت شکریہ۔